بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ بیٹا آج ہم لوگ اپنا اردو کا چوتھا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے آلودگی، ٹھیک ہے، پولیوشن۔ تو اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ آلودگی کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور ہم اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آلودگی کا مطلب کیا ہے۔ آلودگی سے مراد ہے کسی خالص یا اچھی چیز میں کسی غیر خالص یا بری چیز کا مل جانا، ٹھیک ہے۔ آلودگی کی کیا ہے ڈیفینیشن؟ کسی خالص یا اچھی چیز میں کسی غیر خالص یا بری چیز کا مل جانا، ٹھیک ہے۔ پیور چیز میں ملاوٹ کرنا تو وہ غیر خالص ہو جائے۔ مثال کے طور پر بے ایمانی کا کاروبار کرنے والے دودھ میں پانی ملا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ تو جو ہے وہ پانی میں دودھ ملاتے ہیں، گھی میں چربی ملا دیتے ہیں، یہاں تک کہ لال مرچ میں اینٹ پیس کر ملا دیتے ہیں۔ اسے وہ ریڈ اینٹ ہوتی ہے نا، تو اس کو پیس کر جب وہ لال مرچ میں ڈالتے ہیں تو وہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ اس میں اینٹ ہے یا مرچیں ہی ہیں۔ اسی طرح ملاوٹ کیے ہوئے دودھ، گھی یا لال مرچ انسانی جسم اور صحت کے لیے مفید اور کارآمد بھی مفید یا فائدہ مند ہونے کے بجائے مضر ہو جاتے ہیں۔ مضر یعنی کہ نقصان دہ ہو جاتے ہیں، وہ نقصان پہنچاتے ہیں انسان کو۔ اس لحاظ سے یہ آلودگی یا ملاوٹ ایک انتہائی کبیح اخلاقی جرم بن جاتی ہے۔ کبیح یعنی کہ بہت برا اخلاقی جرم بن جاتی ہے، جس کو روکنے کے لیے لوگوں کی صحیح تعلیم و تربیت کے علاوہ قانون کا سہارا لینا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ انسان اور دوسرے جانداروں کے زندہ رہنے کے لیے جاندار ہر وہ چیز جو سانس لیتی ہے، بڑھتی ہے، پھلتی پھولتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پرندے، جانور، پودے، انسان سب شامل ہیں۔ زندہ رہنے کے لیے جو چیز غذا کی طرح ضروری ہے وہ ہوا اور پانی ہے۔ ہوا اور پانی کو آب و ہوا بھی کہتے ہیں۔ آب پانی کو کہتے ہیں نا، تو آب و ہوا بھی کہتے ہیں، اور آب و ہوا سے مراد ماحول یا موسم بھی ہوتا ہے۔ شہر کے مقابلے میں دیہات یا پہاڑی مقام کی آب و ہوا یا قدرتی ماحول زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ شہروں میں زیادہ پولیوشن ہوتی ہے، تو اس شہروں کے مقابلے میں دیہاتوں میں چونکہ کھلی فضا ہوتی ہے، زیادہ درخت وغیرہ ہوتے ہیں اور کھیت وغیرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پہاڑی مقام کی آب و ہوا یا قدرتی ماحول زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے وہاں سانس لینے کے لیے صاف ہوا اور پینے کے لیے صاف پانی ملتا ہے، اور وہاں ایسا شور و غل بھی نہیں ہوتا۔ شور و غل یعنی کہ شور شرابہ جو ہمارے کانوں کو برا لگے، یعنی کہ زیادہ خاموشی یا سکون ہوتا ہے یا ذہنوں پر بوجھ بن جائے۔ گندی ہوا میں سانس لینے سے ہمارے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، جس سے دمہ، سانس کی بیماری اور دق جیسے مرض، دق بھی جو ہے وہ پھیپھڑوں کا مرض ہوتا ہے، جیسے مرض پیدا ہوتے ہیں۔ پانی نہ صرف پینے کے کام آتا ہے بلکہ ہمارے کھانے پینے کی ہر چیز میں بھی پانی کی خاصی مقدار ہوتی ہے، یعنی کہ اچھی خاصی مقدار ہوتی ہے پانی کی ہمارے کھانے پینے میں۔ اس طرح اگر ہمیں صاف پانی نہیں ملتا ہے تو ہمارے پیٹ میں پانی اور غذا کے علاوہ وہ گندگی بھی جائے گی جو پانی میں ملی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، اور اس سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جب پانی ہم گندا پیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہمارے کھانے میں وہ گندا پانی شامل ہوتا ہے تو اس سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آنتیں، جگر، گردے وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو خون ایسی آلودہ غذا سے بنے گا وہ بھی آلودگی سے محفوظ نہیں ہوگا۔ اب کھانے میں یا غذا میں اگر گندا پانی شامل ہے تو اس غذا سے جو خون بنے گا وہ بھی آلودگی سے محفوظ نہیں ہوگا۔ اس کی آلودگی سے کئی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانی بیماریوں کا علاج بھی دریافت ہو رہا ہے اور علاج کے طور طریقے بھی بدل رہے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ وبائی بیماریوں پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے، اور اب وبائی امراض، مرض کی جمع ہے امراض، اور اب وبائی امراض میں لوگوں کی جانیں اس طرح نہیں جاتی جیسے پہلے جاتی تھیں۔ جیسے آج کل یہ کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ناگہانی اموات پر قابو پانے سے آبادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناگہانی جو اچانک اموات ہوتی ہیں
اس پر قابو پانے سے آبادی میں اضافہ، جیسے جیسے ترقی ہوتی جا رہی ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ علاج دریافت ہو رہے ہیں، تو اس سے لوگوں کے جو شرح اموات ہے وہ کم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. پہلے چونکہ علاج نہیں تھے اس لیے لوگ جو ہے وہ مر جاتے تھے، ٹھیک ہے. تو اب چونکہ ان کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے اس وجہ سے وہ بچ جاتے ہیں. گنجان آبادی والے علاقوں میں تازہ ہوا گنجان آباد یعنی کہ جو تنگ علاقے ہیں شہروں میں جیسے والے علاقوں میں تازہ ہوا اور صاف پانی کی قلت یعنی کہ کمی قدرتی سی بات ہے. تھوڑی سی جگہ پر بہت زیادہ گھر ہوں گے تو وہاں پر ہر گھر کی اپنی ضروریات ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ پھر اس گنجان آبادی والے علاقے میں کیا ہوگا کہ تازہ ہوا اور جو صاف پانی ہے اس کی کمی ہو جائے گی. ترقی کی رفتار سے ہمارے معیار زندگی پر بھی فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے. جو ترقی ہوتی ہے اس سے ہمارا معیار زندگی بھی متاثر ہوتا ہے اور ہماری زندگی میں طرح طرح کی نئی ضروریات جنم لینے لگتی ہیں، جیسے کپڑے دھونے کی مشین، ریفریجریٹر، بجلی کا ہر طرح کا سامان اور ٹیلی ویژن وغیرہ. یہ سامان تیار کرنے کے لیے فیکٹریاں اور کارخانے قائم کیے جاتے ہیں. ملک کی صنعتی ترقی کے لیے بھاری مشینری بنانے والے بڑے بڑے کارخانے بھی وجود میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے جیسے ضروریات بڑھتی ہیں اس ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر وہ مشینری درکار ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس مشینری کو بنانے کے لیے بڑے بڑے کارخانے وجود میں آتے ہیں. ان کارخانوں سے دن رات دھواں اور زہریلی گیسیں نکلتی رہتی ہیں جن سے ہوا میں آلودگی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. زہریلی گیسیں اور دھواں نکلتا رہتا ہے جس سے ہوا میں آلودگی پیدا ہوتی ہے. یہ آلودہ ہوا سانس کے ساتھ ہمارے جسم کے اندر جاتی ہے اور بیماریوں کا باعث بنتی ہے یا بیماریوں کی وجہ بنتی ہے، ٹھیک ہے. جب ہم اس زہریلا جو فضا ہوتی ہے اس میں جب ہم سانس لیتے ہیں تو وہ زہریلی گیسیں اور دھواں ہمارے اندر جاتا ہے اور وہ بیماریوں کی وجہ بنتا ہے. فیکٹریوں اور کارخانوں کی کیچڑ گندے نالوں کے ذریعے دریاؤں میں جا کر ملتی ہے. یہ دریا کے اس پانی کو آلودہ کرتی ہے جو ایک طرف تو پینے کے پانی کے نلوں میں جاتا ہے، ٹھیک ہے. دریا کا پانی جو ہے وہ پینے کے پانی کے نلوں میں جاتا ہے اور دوسری طرف کھیتوں میں جاتا ہے. جو کھیتیاں ایسے پانی سے سیراب ہوتی ہیں، یعنی کہ جو کھیتوں میں پانی لگاتے ہیں، یہ کھیتوں میں جو پانی جاتا ہے ان میں بھی کچھ ایسے کیمیاوی اجزاء شامل ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے کیمیکلز وغیرہ شامل ہو جاتے ہیں جو صحت کے لیے فائدہ مند ہونے کے بجائے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. فیکٹریاں اور کارخانے لگانے کا آغاز ہوا تو انہیں شہر کی آبادی سے دور قائم کیا جاتا تھا. جب شروع میں فیکٹریاں وغیرہ لگاتے تھے نا تو اس کو کیا کرتے تھے کہ شہر کی جو آبادی تھی اس سے دور یا ہٹ کر قائم کیا جاتا تھا. پھر جوں شہروں کی آبادی بڑھتی گئی تو وہ کارخانے جو آبادی سے دور بنائے گئے تھے آبادی میں شامل ہو گئے، ٹھیک ہے. یعنی کہ آبادی بڑھتی گئی تو وہ وہاں پر اور زیادہ گھر بن گئے، تو اب جو کارخانے وغیرہ دور تھے شہروں سے تو وہ گھر بنتے بنتے وہ شہروں کی آبادی کے قریب آ گئے یا اس کے اندر شامل ہو گئے. اور ان کی کثیف یا گندی ہوا شہروں کے ماحول کو متاثر کرنے لگی جس سے صحت کے مسائل پیدا ہونے لگے. جس رفتار سے شہروں کی آبادی بڑھتی ہے اسی رفتار سے آلودگی بھی بڑھتی ہے.